نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ تحریم کی آیات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ محترم سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے میرا گھر اسلامی گھر۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی اسی آیت سے کیا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو اپنے گھر کو، تمام اہل ایمان کے گھر کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر دلائی ہے۔ ہم نے جب اپنے تحریکی سفر کا آغاز کیا تھا، اسی وقت ہم نے اپنے دستور میں، اپنے پالیسی اور پروگرام میں اس بات کو شامل کر لیا تھا کہ ہم نہ صرف یہ کہ خود جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں گے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا ہے، ہم اپنے گھر والوں کو بھی اسی راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بہت ہی عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک عورت اور ایک مرد کے جائز رشتے میں بندھنے کے بعد ایک خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب ایک مرد اور ایک عورت جائز طریقے سے ایک رشتے میں بندھتے ہیں تو ایک نئے خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم اس خاندان میں میاں بیوی کے علاوہ والدین کو بھی شامل کرتے ہیں، ان کی اولاد کو بھی شامل کرتے ہیں، اور اگر ان کے کوئی بھائی یا بہن ہو تو ہم بھی انہیں اس خاندان میں شامل کرتے ہیں۔ بحیثیت خاندان کے ایک فرد کے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو خاندان کے سربراہ ہیں، بحیثیت سربراہ خاندان کی ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت آئی ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جان لو کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہٰذا روز قیامت ایک انسان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ اس بات پر بھی ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں غفلت کی زندگی بسر کر رہا تھا یا آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ تھا۔ قرآن مجید میں کچھ ایسے لوگوں کی صفات اور الگ الگ صفات بیان فرمائی گئی ہے۔ مثلا سورہ طور آیت نمبر 26 میں جنت میں جانے والے لوگوں کا یہ قول نقل کیا گیا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین،
وہ کہیں گے کہ بے شک اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، یعنی وہ اپنے گھروں میں خوف خدا کے سائے میں زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اڈاپٹ کیا تھا اور جس نہج پر وہ اپنے اور اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کر رہے تھے، اس کا بنیادی محرک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف تھا۔ بالکل اس کے برعکس سورہ انشقاق میں آیت نمبر 13 میں جہنمیوں کی جو صفت بیان فرمائی گئی، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا۔ یہاں پر خوش سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑی بے فکری کی زندگی گزار رہا تھا، اسے کسی کا خوف نہیں تھا، کسی پیدا کرنے والے کا خوف نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو کبھی کسی کے آگے جواب دہ نہیں سمجھا۔ آج ہم دنیا میں انہی دو کیٹیگری کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ شورى آیت نمبر 45 اور سورہ زمر آیت نمبر 15 میں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، بے شک اصل خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو بے خوفی کی زندگی گزار رہے تھے، جو سمجھ رہے تھے کہ ان کی زندگی کا مقصد محض دنیا کی آسائشوں کو برتنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد بس دنیا کی خوشیاں حاصل کرنا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید تو ہمیں بلکہ خاندان کو اور خاندان کے سربراہ کو ایک مقصد دیتا ہے، ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ جس طرح خود جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ اور یہ فکر جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کا آغاز خود اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں دے دیں، اپنے آپ کو احکامات شریعت کا ہم پابند بنائیں، اور ایک ماڈل کے طور پر ایک عملی نمونہ اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کریں، اپنے اور اپنے بچوں کے سامنے۔ جب ہمارا ماڈل نمونے کے طور پر خود ہماری زندگی گھر والوں کے سامنے آئے گی تو گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف رغبت پیدا ہوگی، اور وہ بھی اس راستے کی طرف، اس منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے ذریعے سے چھوڑ سکتے ہیں۔ گویا یہ ایک ایسا ثواب جاریہ ہے کہ جس کا نفع زندگی میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم کتاب الہی کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں۔ بھائیو اور بہنوں، قرآن مجید کی آیت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ جب اولاد کی پرورش اور ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی معاملہ آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم چھانٹ چھانٹ کے کچھ آسان سے اور بے ضرر قسم کی باتیں، بے ضرر سے مراد یہ کہ جس میں کوئی زحمت اور کوئی تکلیف نہ ہو، ہم اسے چن لیں اور اسی کو کل دین قرار دے کر اور یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کر دی۔
بچوں کی تعلیم اور تربیت کا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا قرآن کی شکل میں اور اپنی سنت کی شکل میں، ہم اپنے بچوں کو بھی اس دین کو سکھانے کی، اپنے گھر والوں کو بھی اس دین کا پابند بنانے کی، اس شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ ورنہ قرآن کریم تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی بشارت دیتا ہے، ایسے لوگوں کو قرآن مجید عذاب کی خبر سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ جو لوگ دین کو بھی چھانٹ چھانٹ کر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بھی چھانٹ چھانٹ کر نکال لیتے ہیں اور اپنی پسند کی چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر میں مکمل دین پر عمل کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم رزق حلال اپنے بچوں کو کھلائیں، وہاں ہم ایسے حرام کاموں سے بھی انہیں بچانے کی پوری فکر کریں کہ جو انہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی محبت میں نماز کے معاملے میں وہ سختی نہیں کر پاتے، نماز کے معاملے میں ان کی تربیت اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً فجر کی نماز میں اپنے اہل و عیال کو یا اپنے بچوں کو اٹھانا۔ پردے کے جو احکامات قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، ہم اس پر اپنے بچیوں کو کاربند نہیں کرا پاتے، جو کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اسلامی تہذیب و ثقافت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گھر والوں کی تربیت اس نہج پر فرمائی کہ انہیں خود ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ لہٰذا ایک موقع پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، میں تمہارے حق میں کسی نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا۔ آپ نے انہیں اس بات کی تلقین کی کہ قیامت میں تم اس وجہ سے نہیں بچ پاؤ گی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے پیغمبر کی بیٹی ہو، بلکہ تمہیں خود جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرنی ہوگی۔ لہٰذا قرآن مجید کی وہ آیت جو ہم نے ابتدائی خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں جو مثال دی گئی کہ بچاؤ اس آگ سے جس پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو نہایت سخت اور تندخو ہیں، سخت گیر اور تندخو ہیں، وہ کسی پر رحم نہیں کرتے۔ تم آج تھوڑی سی رحم، تھوڑی سی محبت کی وجہ سے اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو حرام کاموں سے نہیں روکتے، ہم کیوں نہیں ڈرتے کہ قیامت میں ان پر ایسے سخت گیر فرشتے مسلط ہو جائیں گے اس وجہ سے کہ ان کے اندر رحم نہیں ہوگا۔ محترم بھائیو، آئیے ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح، وہ کون سے عملی پہلو ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنے گھر کو ایک اچھا اسلامی گھر بنا سکتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم خود باعمل بننے کی کوشش کریں، خود ہم ایک عملی مثال قائم کریں۔ ہم نماز کے پابند ہوں گے، ہم تلاوت کے پابند ہوں گے، ہم سچ بولنے والے ہوں گے، اس کا اثر براہ راست اس کا اثر ہمارے گھر والوں پر پڑے گا۔ ہم نماز کی پابندی وقت کے ساتھ ادائیگی کرنے والے بن جائیں، ہمارے گھر والے ہم کو بطور نمونہ دیکھیں گے اور وہ بھی نماز کی پابندی کریں گے۔ ہم اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی عادت اپنے اندر پیدا کریں، ہمارے گھر والے بھی دیکھ دیکھ کر دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی وہ عادت پیدا ہونا شروع ہوگی۔ ہم سچ بولنے والے بنیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تربیت فرمائی کہ اگر کوئی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو بلانے کے لیے کہ تم آؤ میں تمہیں کھجور دوں گی، تو آپ نے فرمایا کہ اب تم سچ مچ انہیں کھجور دو،
صرف ان کو بلانے کے لیے جھوٹ مت بولو. تو یہ معمولی باتوں پر بھی ہم سچائی کو اختیار کریں تو پورا یقین ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے اندر بھی صداقت والی صفت پیدا کر سکیں گے. ہم اگر اچھے دائی بنیں ہمارے بچے بھی دائی بنیں گے. ہم اگر خادم قوم کی حیثیت سے قوم کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں اتریں ہمارے بچے بھی وہ دیکھ کر ان کے اندر بھی لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا. پھر ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں گھر میں پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں، بچے سیکھیں گے. کھانے کی دعا اگر ہم بآواز بلند پڑھ لیں تو لوگوں کو کھاتے وقت خود یاد آ جائے گا کہ دعا پڑھنی چاہیے. اختتام پر ہم بآواز بلند دعا پڑھ لیں تو بچے بھی سیکھیں گے، گھر والے بھی سیکھیں گے، اور ان کی زبان سے بھی خود بخود دعا نکلے گی. سو کر اٹھنے کی اور سونے کی دعائیں ہم ذرا سا بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیں تو خود بخود یہ اس بات کی تلقین ہو جائے گی کہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں. بچوں کے سامنے ہم اچھی زبان، گھر میں اچھی زبان کا استعمال کریں، شستہ زبان استعمال کریں، گالی گلوچ، بدگوئی اور بد زبانی سے ہم بچیں تو وہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہوں گی. پھر دوسرا اسٹیپ ہمیں یہ لینا ہوگا اپنی خود کی تربیت، اپنے آپ کو ایک اچھے ماڈل کے طور پر پیش کرنے کے بعد، ایک اچھے نمونے کے طور پر پیش کرنے کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم اپنے گھر میں اپنے گھر کو اسلامی بنانے کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں. اس کے لیے ہم ہمیشہ بولتے آئے ہیں کہ ہم میں سے ہر رفیق، بھائی اور بہن اپنے گھر میں ہفتہ واری اجتماع کا آغاز کریں. ہفتے میں کوئی ایک ایسا دن ضرور مقرر کر لیں، لازماً مقرر کر لیں کہ اس دن ہم اپنے گھر والوں کو وقت دیں، کم سے کم 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھیں. قرآن مجید کا درس ہو سکتا ہے، درس اگر نہیں دے سکتے تو قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ترجمے سے پڑھنے کا اہتمام فرمائیں. ہمارے لٹریچر میں سے کوئی سلیکٹڈ منتخب کیا ہوا پیراگراف پڑھ کر سنائیں. چھوٹی چھوٹی کتابچے یا قصے اور کہانیاں، سچے واقعات انہیں پڑھ کر سنائیں. اور اگر ہم ہمارے اسلاف کے سچے واقعات انہیں سناتے ہیں تو اس سے بچوں کو بہت انسپریشن ملتا ہے. ہمارے پاس تو صحابہ کی زندگی پر کتابوں کی لائبریری ہے. ہم کوئی ایک آسان زبان والی کتاب منتخب کر کے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو نمونے کی یا اسلامی ماڈلز کے نمونے ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. پھر عملی تربیت یہ ہو کہ ہم جب اجتماع میں جائیں تو بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لے کر جائیں. ہم دعوت میں کبھی نکلیں، دعوت مینس برادران وطن کو دعوت دینے کے لیے نکلیں تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر جائیں. یہاں تک کہ اگر کہیں پر ظلم کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے کا موقع آئے تو اس وقت بھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہ بھی، ان کے اندر بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا جذبہ پیدا ہو. پھر ہم یہ کریں کہ اپنے گھروں میں اگر ممکن ہے تو قرآن مجید کی آیات ترجموں کے ساتھ بطور تغرہ لگائیں اور اس کو بار بار یا وقتاً فوقتاً بدلنے کا اہتمام بھی کریں تاکہ وہ آیات یا وہ دعائیں بھی ہو سکتی ہیں بار بار ان کی نظر میں آتی جائیں اور ہم اسے حفظ کرنے اور اسے یاد کرنے کا ٹارگٹ بھی انہیں دے سکتے ہیں. ایک اور اچھا طریقہ بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں. اسرہ کے عنوان سے عرب کی تحریکوں نے اسے استعمال کیا کہ اگر 8-10 لوگ یا 5 لوگ یا 3 ہمارے رفقا جو آپس میں بہت قریب ہیں، اگر وہ ایک نظام الاسرہ بنا لیں اور انہی کے بچوں کے درمیان کبھی کبھی کوئز کمپٹیشنز ہوں یا ان کے سامنے قرآن مجید کس نے زیادہ حفظ کیا اس کا مقابلہ ہو، اچھی قرآن مجید کی تلاوت کا مقابلہ ہو، یا دعاؤں کے یاد رکھنے کا یا اسلامی معلومات کا مقابلہ ہو اور اس میں بچوں کو تحفے، تحائف اور انعامات دیے جائیں، تو یہ بھی بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ
بن سکتا ہے۔ ایک اور خاص بات کہ بچوں کے اندر کچھ اعلیٰ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ اعلیٰ صفات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ جس صفت کی ضرورت ہے وہ ہے شکر اور صبر۔ شکر کرنے کی عادت پیدا کرنا اور سخت دنوں میں صبر کرنے کی عادت بچوں کے اندر پیدا ہو، گھر والوں کے اندر پیدا ہو۔ عملی مثالیں اور نمونے پیش کر کے یہ صفت بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ آج کا جو ماحول ہے جس میں لوگ بڑے پیمانے پر ایک بڑی تعداد ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے، نوجوان خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک عجیب قسم کی ذہنی الجھن کا شکار ہو رہے ہیں لوگ۔ ان الجھنوں سے نجات دلانے والی یہ دو بڑی صفات ہمارے بچوں کے لیے بلکہ آئندہ آنے والی نسل کے لیے سب سے زیادہ مفید اور کارآمد بنے گی، صبر اور شکر۔ یہ دو صفات ہم اپنے گھر والوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نیک ادب اور صحیح تربیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دیتا، اور یہ ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے کہ ہم تربیت کس نہج پر اپنے گھر والوں کی کریں اور ترجیحی طور پر کون سی بات انہیں پہلے سکھانے کی فکر کریں۔ بچاؤ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وہ آگ جو قیامت میں جہنم کی شکل میں ملنی ہے، وہ بھڑکتی ہے کن چیزوں سے؟ وہ ہمارے ہی اپنے گھروں میں کچھ ایسی چیزوں سے بھڑکتی ہے، کچھ ایسے اعمال سے بھڑکتی ہے جس کی طرف اکثر ہم توجہ نہیں دیتے یا جس کی ہم کھلی چھوٹ گھر میں دے دیتے ہیں۔ فحش تصاویر دیکھنا، اور وہ اخبارات اور میگزین کی شکل میں ہمارے بچوں کے سامنے آتی ہیں، گندے لٹریچرز، نامحرم خواتین کی تصاویر جو ایک ابھرتی جوانی کے وقت، لڑکپن کے وقت سے ہی ایک جو اندر سے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جنسی جذبات، اس کے نتیجے کے طور پر وہ غلط رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو اس سے بچانے کی کوشش کرنا، اور ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے گھروں میں موبائل کی شکل میں ہے، اس پر کنٹرول کرنا ہمیں بھی سیکھنا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہوگا۔ لہٰذا ہر ممکن طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہمارے بچے اس خطرناک فتنے سے پوری طرح بچیں۔ بد زبانی ہو، غلطی ہو، بچوں کی غلطیاں ہیں، یا جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یا اپنی بات کو چھپا لینے کی عادت ہے، اس پر پوری توجہ دینی ہوگی ہمیں کہ خدا نخواستہ یہ چیزیں ہمارے بچوں کو جہنم کے راستے پر نہ لے جائیں۔ بچوں کے دوستوں کا علم ہمیں ہونا چاہیے، موبائل پر وہ کیا دیکھ رہے ہیں، موبائل کا استعمال وہ کس طرح کر رہے ہیں، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ گھر سے جب وہ باہر جا رہے ہیں تو کس سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ ہم کو دیکھنا ہوگا، ہم کو دھیان رکھنا ہوگا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اپنے گھروں میں اختیار کر کے اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں معاف کرنے کا رویہ اختیار کریں، بہت زیادہ غصہ والا رویہ، بار بار پر ٹوکنے والا رویہ، ہمیشہ ایک تعزیانہ لے کر کھڑے ہو کر بس حکم دینے والے رویے سے ہم کو بچ کر نصیحت والا رویہ، سکھانے والا، تعلیم دینے والا رویہ، محبت اور شفقت کے ساتھ اپنی باتیں بچوں تک، گھر والوں تک پہنچانے والا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ گھر میں ہم خوش اخلاقی سے پیش آئیں، مسکراتے ہوئے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، بالیقین ہمارے گھر میں بھی مسکراہٹ پھیلے گی، خوشیاں پھیلے گی۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہم اختیار کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام بھی کریں، وقتاً فوقتاً انہیں تحائف، وقتاً فوقتاً ان کی تعریف کرنا اور ان کی اچھائیوں کا ذکر کرنا گھر میں، یہ بھی بچوں کو ہمت افزائی کا ذریعہ بنتا ہے۔
اور خاص طور پر شوہر اور بیوی کو آپس کے اپنے رویے کو بہت زیادہ درست رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ اس کے برے اثرات گھر پر نہ پڑیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایسی بیوی اور ایسے بچوں کے بارے میں کہ جو ایک مومن کے لیے بعض اوقات بہت تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں ایمان کے حوالے سے، جو نصیحت فرماتے ہیں وہ بہت غور کرنے کی۔ فرماتے ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے، بلا شبہ تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کرتے رہو اور چشم پوشی کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو تو بے شک اللہ بھی درگزر فرمانے والا اور مہربان ہے۔ یعنی ایسے عورتوں اور ایسے بچوں سے بھی درگزر کرنے کا حکم ہے، معاف کرنے کا حکم ہے، چشم پوشی کرنے کا حکم ہے، اور اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے گا، کہ ہم ایسا نہ ہو کہ چڑچڑے پن کا شکار ہو کر گھر میں جو ہے وہ بالکل ایک عجیب قسم کا ماحول بن جائے کہ سب کی پیشانیاں تنی ہوئی ہوں، جب بھی بولیں تو سخت الفاظ زبان سے نکلیں، کوئی مسکراہٹ نہ ہو، کوئی خوشیاں گھر میں نہ ہو۔ یہ تو ایسے گھروں کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ جہاں میاں اور بیوی کے بیچ میں کوپریشن نہ ہو، بچوں اور گھر کے بچوں اور سربراہ خاندان کے بیچ میں کوپریشن نہ ہو، تو وہاں بھی معافی کے ذریعے سے، چشم پوشی کے ذریعے سے، نظر انداز کر کے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی جائے، اس بات کی ہدایت دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ گویا گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے رحم، محبت و مودت ایک بہت بنیادی عنصر ہے جو ہم سب کے درمیان ہونا چاہیے۔ گھر کا ماحول بہت صاف ستھرا ہو، کہ صاف ستھرا ماحول گھر کے ماحول کو، گھر کے مزاج کو خوشگوار بنانے میں بہت مددگار ہوتا ہے۔ لہٰذا اچھی سوچ، کہا جاتا ہے کہ اچھی سوچ اچھے ماحول میں پیدا ہوتی ہے، تو اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت سعید بن مسیب نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکیزگی پسند فرماتے ہیں، وہ صاف ہیں اور صفائی کو پسند کرتے ہیں، وہ کریم ہیں اور کرم کو پسند کرتے ہیں، وہ سخی ہیں اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا تم لوگ بھی پاک و صاف رہا کرو۔ تو یہ پاکی والی صفت، صفائی والی صفت ہمارے اپنے جسم کے تعلق سے، لباس کے تعلق سے اور گھر کے تعلق سے بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو بہت زیادہ صاف ستھرا رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، ہمارا گھر ایک اسلامی گھر کا نمونہ ہو۔ ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ایک گھر میں لائبریری ضرور ہو، گھر کے ایک گوشے میں، جس میں ہم بچوں کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے، ان کے علمی لیول کا خیال رکھتے، علمی سطح کا خیال رکھتے ہوئے کچھ ایسی کتابیں لازماً رکھیں جو بچوں کے اخلاق کو، بچوں کے کردار کو بنانے والی ہوں۔ اپنے گھر میں ضرور ایک لائبریری رکھیں۔ اچھا ماحول اچھے کردار کو جنم دیتا ہے، برا ماحول برے کردار کو بھی جنم دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے ماحول میں بھی برے کردار جنم لیتے ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برے ماحول میں اچھا کردار جنم لیتا ہے، جیسے کہ فرعون کے گھر میں فرعون کی بیوی جناب حضرت آسیہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماحول بھی اچھا، ان کے اندر کردار بھی اچھا ہوتا ہے، جیسا کہ زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت حضرت مریم۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برا ماحول اور کردار بھی برا، جس کا ذکر سورہ لہب میں کیا گیا کہ میاں اور بیوی دونوں کی دونوں برے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن۔ آخر میں بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنے گھر میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ عام طور پر ہمارا رویہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نماز کے بعد یا تو دعا نہیں مانگتے یا بہت مختصر دعا مانگتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو کہ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھ کر دعا مانگیں۔ اور لمبی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے دل نرم ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جڑتا ہے اور بندے کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ایسی دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے جو خاص ہمارے گھر سے، ہماری فیملی سے
ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا گیا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، یہ مومنین کی صفات ہے کہ وہ دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، یہ دعا سکھائی گئی کہ اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔ سورہ ابراہیم میں دعا سکھائی گئی کہ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان پیاری پیاری دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، آئندہ آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنی حفظ میں اور اپنی امان میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔